رمضان عرفان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے۔ اور کہو اے میرے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان، جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات، اور یہ اس وقت افطار کی نشریات کا سلسلہ ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلے کسی بھی امت کے حصے میں نہیں آئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں سے عنقریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ عام دنوں کی طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری رات کے آخری پہر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور وہ پہر، وہ لمحہ ہوتا ہی اتنا خوبصورت ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے اور آپ جائیں باہر دیکھیں تو اس میں ایک عجیب سا اطمینان، عجیب سا سکون اور عجیب معطر قسم کا ماحول ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، خصوصی طور پہ ہم خدمت خلق کے حوالے سے بہت اپنے پروگرام میں بھی زور دیتے رہے ہیں۔ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ایک نام بہت ریکگنائزڈ ہے جس کو ہم ہینڈس کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ان کے چیف آف سروسز ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انیس دانش صاحب۔ محمد انیس دانش صاحب 1992 سے اس فیلڈ میں ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور ان کے کی ایریاز نیٹ ورکنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، انالیسس فار سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت سے ایونٹس پلان کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، اور سوشل ڈیولپمنٹ کو ہی خاص الخاص لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ابھی ریسنٹ فلڈز آئے تھے اس میں کافی کام کیا گیا تھا، جس پہ آپ سے ہم بات بھی کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے بات کرنے سے پہلے آپ ہی کے حوالے سے، یعنی ہینڈس کے حوالے سے ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ملاحظہ کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا ایک درد ہے جس کو بیاں کیا گیا آنکھوں کے سامنے، اور حقیقت میں وہی ہاتھ خیر والے ہاتھ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے خیر پہنچائیں، لوگوں کا ہاتھ تھامیں، ان کی معاونت کریں۔ انیس دانش صاحب، یہ خیال اور یہ تصور کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کہاں ہیں اور کیا ہیں اور کس عرصے سے ہیں؟ جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ہینڈس بنیادی طور پہ جب یہ بنی ہے آج سے 43 سال پہلے، تو ہمارا فوکس ماں اور بچہ ہی تھا، اور یہ بنانے والوں میں ڈاکٹر غفار بلو جو ماہر بچوں کے امراض کے ماہر ہیں، ان کے دل میں یہ درد تھا، تو ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے اس وقت، جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے 79 پرابلی اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اور جیسے جیسے ہم آگے پڑھے تو ہمیں یہ لگا کہ صحت تو ایک چھوٹا سا مسئلہ نظر آتا ہے، صحت کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے مسائل بھی ہیں۔ تو پھر ہینڈس آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس نہج پہ پہنچا کہ معاشرے میں موجود تمام مسائل جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، ان کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ تو خالی ہیلتھ کو نہیں، باقی شعبوں کو بھی ہم لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں تعلیم، صحت، روزگار، اور پھر اسپیشلی جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں بار بار، جو قدرتی آفات ہیں، یہ اب ہمارا ریگولر فیچر ہے۔ اب ہم ان سے بچ نہیں سکتے، تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ تو ہم نے اس پہ بھی توجہ دی کہ کس طرح سے لوگوں کو اس قابل کیا جائے تو آنے والی جو آفات ہیں ان سے ہم کس طرح سے نمٹے۔
کیونکہ اب رہنا ان کے ساتھ، اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم مصیبت میں رہیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو سیلاب تھا 2022 کا، یہ سیلاب نہیں تھا، انسانی المیہ تھا۔ کچھ ویڈیوز میں آپ کو میں نے بتایا، صحیح فرما رہے لیکن مسئلہ اس میں یہاں پر یہ آ رہا ہے نا کہ کیا ہم سب اتنے سینسیٹائز، اتنے درد مند ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں؟ یقیناً ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی مشکلات کے باوجود بھی ہم کسی حد تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مل کے کام کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ یہ لوگ جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے، مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں جی اور ان کی وجہ سے ہمیں ساری چیزیں شہر کے رہنے والوں کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو اگر ہم کچھ چیزیں اپنے سے پسند انداز کر کے ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور کام ایسے ہی ہے، کریں معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے تو ہم بہتر طریقے سے ان کو تعاون کے سرو ذریعے۔ کر سکیں گے۔ اور اس میں قرآن کا حکم بھی ہے کہ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، اور تعاون نہیں کرو برائی کے کاموں میں۔ تو یہ تعاون کرنے والے ہاتھ ہیں، آپ بھی ان ہاتھوں کو تھام لیں اور ان کے ساتھ مل کر معاونت کریں معاشرے میں خیر کی۔ ایک اچھا پیغام انیس صاحب دے رہے تھے۔ عرفان رمضان، عرفان سچ فرمایا گیا ہے کہ ہیں وہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے۔ دوسروں کا کام کرنے سے آپ کے اندر کو بھی ایک پرورش ملتی ہے، شعور ملتا ہے، اور یہی انسان کے اصل انسان کی نشو و نما اور اس کی خوراک ہے۔ آج ہمارے درمیان ہینڈز والے بیٹھے ہیں اور محمد انیس دانش صاحب سے گفتگو چل رہی ہے۔ سیلاب جو 2022 میں آیا انتہائی تباہ کن تھا، اور آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بتا بھی دیا۔ ہینڈس نے اس وقت کیا کیا اور اب تک لوگ متاثر ہیں، یعنی بحالی کا کام یقیناً پورا نہیں ہوا ہے، اس سلسلے میں اس وقت کیا کاوشیں ہیں جو چل رہی ہیں؟ دیکھیے، ہینڈس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ ہینڈس ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کا جو دائرہ کار ہے کام کرنے کا پورے پاکستان میں ہے، اور یہ جو سیلاب کی تباہی ہے پورے پاکستان میں تھی، لیکن کیونکہ سندھ زیادہ متاثر ہوا ہے تو زیادہ فوکس ہم نے سندھ پہ ہی کیا ہے۔ تقریباً 6 ارب روپے کا ہم نے تخمینہ لگایا تھا کہ ہم سیلاب کے لیے ہی اس پہ کام کریں گے، ری اپڈیٹ کریں گے۔ تقریباً ہم نے کوئی 30 ملین قریب لوگوں کو ہم نے اس بینیفٹ دینے کی کوشش کیا، اور جو ہمارا اوور آل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ تھا وہ 4 ارب روپے کا تھا۔ تو ٹوٹل ہم اس سال 10 ارب روپے کا خرچہ کر رہے ہیں ان سارے کاموں کے لیے، تاکہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اچھا، کیونکہ سندھ میں زیادہ تباہی تھی تو ہمارا سارا فوکس سندھ میں رہا، اور سندھ میں یہ ایریا خیرپور ہو گیا، دادو، خیرپور، ناتن شاہ ہو گیا، ان ایریاز میں جو مسائل تھے نا، جب میں خود بھی گیا اور ہماری ٹیم بھی گئی تو میں شاید یہاں بیان نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ لوگوں کی جو ریئیکشن تھا وہ اس طرح کا تھا کہ زمین پہ شاید اللہ کے بعد جو لوگ ہیں نا وہ آپ لوگ آئے، ہم تک پہنچے، ہماری مدد کی۔ اب ہم بچے، بچیاں، خواتین کا جو مسئلے ہیں نا وہ ہم شاید یہاں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہینڈ سے پوری کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ کام کرے۔ اچھا، ہینڈس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہینڈس ان علاقوں میں کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، تو وہاں لوگ ہینڈس کو جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو تو پہلی نگاہ ان کی ہینڈس کی طرف پڑتی ہے، اور ہینڈس نے یہ کیا ہے کہ اپنے اس تمام تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہر سال اپنے بجٹ میں ایک خاطرخواہ اماؤنٹ رکھتے ہیں، رقم رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے ہمارے پر تو ہم اسے انتظار کیے بغیر فوراً اس کو جواب دیں۔ اس طرح سے ہم نے ڈیزاسٹر اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں۔ اس سے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زلزلہ خدا نخواستہ آ گیا، یا ابھی یہ سیلاب آئے، بارش ہو، ہیٹ ویو کا بھی چل رہا ہے ہوگا، تو ہمارے پاس اپنی فنڈز موجود ہیں، ہم پہلے وہ کام شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پھر ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسی آپ نے بتایا جو ہینڈس کے پاس موجود ہے، اور یہی بات ہے کہ آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے، تاکہ مشکل کے بعد پھر آپ پریشان نہ ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، بلکہ حل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ خوب، یہ تو مشکل تھی جو ہم مجموعی طور سے اس کا سامنا کر رہے ہیں، مگر اس وقت 3 لوگ مشکل میں ہیں اور ان کی مشکل کو بڑھانے کے لیے کھڑی ہوئی نصرت حارث، جو سوالات پوچھیں گی اور پھر فیصلہ ہوگا کہ آج کا ونر کون ہے۔ تو نصرت، آپ کے سوالات کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سو مچ، میں تو راہ بہت ہموار کر دیتی ہوں، پھر آگے آتا ہے بزر راؤنڈ، وہاں ایکچولی مشکل شروع ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے ہینڈس کے حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن کافی عرصے سے، جب سے 2005 کے زلزلے کے وقت سے جو بھی قدرتی آفت آتی رہی، یہی کہا جاتا رہا کہ ایسے گھر بنائیں گے جو ارتھ کویک پروف ہوں یا فلڈ پروف ہوں۔ اب یہ فلڈ پروف گھر بن گئے ہیں کہ نہیں بنے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس یہاں پر موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں شہاب الدین، جن کا تعلق علمہ یونیورسٹی سے ہے، امارہ طارق جو کہ کراچی یونیورسٹی سے ہیں، اور عاشر خان بھی کراچی یونیورسٹی سے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟
ٹھیک ٹھاک ہیں, آل سیٹ, آل ریڈی. 2 کنٹیسٹنٹس تو ایسے ہیں جو پہلے بھی پارٹیسپیٹ اس طرح کرتے رہے ہیں. جو شہاب الدین ہے, آج وہ پہلی دفعہ ان کا یہ ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے, اور پہلی ہی ٹیم آپ ہیں اور پہلا ہی سوال آپ سے ہے. ریڈی ہیں؟ ڈن ہے, جو ہو جائے. ریڈی. چلیں جی, پہلا سوال آپ سے ہے, رقبے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت کون سی ہے؟ آپشنز ہے افغانستان, قازقستان, ایران یا عراق. ایران. قازقستان اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں. نیکسٹ سوال غور سے سنیے. آل انڈیا مسلم لیگ کس سن میں قائم ہوئی تھی؟ اب پتہ چلے گا پاکستان اسٹڈیز کیسی پڑھی تھی تم لوگوں نے. 1947, 1857, 2002 یا 1906. 1906. یس, بالکل صحیح. 1906 اور 1906 1916 لکھنؤ پیکٹ بھی ہے. یہ ساری ڈیٹس اس طرح سے یاد رہتی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ, مدینہ, قاہرہ یا کوفہ؟ قاہرہ. کوفہ اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں, بزر راؤنڈ میں جو ہے جیتنے والے ہار جاتے ہیں, ہارنے والے جیت جاتے ہیں, تو بزر راؤنڈ کے لیے آپ آل سیٹ رہیے. نیکسٹ ہم آ گئے ہمارا آپ کی جانب. پہلا سوال آپ سے ہے, انڈونیشیا کے پہلے صدر کون تھے؟ مہاتیر محمد, ڈاکٹر عبدالکلام, ڈاکٹر سویکارنو یا پھر بل کلنٹن؟ مہاتیر ہو گیا محمد, بچہ. ڈاکٹر عبدالکلام, ڈاکٹر سویکارنو یا بل کلنٹن؟ سلیپنگ موڈ میں چلی گئی ہوں. مہاتیر محمد. جواب غلط ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ڈاکٹر سویکارنو. نیکسٹ سوال آپ سے ہے, خلا میں جانے والی پہلی مسلم سیاح خاتون انوشے انصاری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ پاکستان, بھارت, قازقستان یا برطانیہ؟ جلدی جلدی جلدی. پاکستان. نہیں, قازقستان. آج قازقستان کے بڑے سوال آتے ہیں بھائی, اور پتہ چل بس رہا ہے یہ لوگوں کو پسند آ گیا قازقستان کے حوالے سے بھی. آخری سوال آپ سے ہے, عشرہ مبشرہ میں شامل ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیاض کا لقب عطا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ؟ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں ٹیم سی. سیٹ, آل ریڈی؟ فرسٹ آپ سے سوال ہے, عرب لیگ کب قائم ہوئی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں 23 مارچ 1940, 14 اگست 1947, 15 اگست 1947 یا 22 مارچ 1945. 1940. آپشن نمبر ڈی 1945. آپشن نمبر ڈی جو لاسٹ لاسٹ والا 22 مارچ 1945 بالکل صحیح جواب. نیکسٹ آپ سے سوال ہے, قرآن مجید کے کتنے پارے ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت ہے؟ 2, 3, 5 یا 10؟ 2 پارے. بالکل صحیح جواب. کیا بات ہے بھائی. لاسٹ سوال آپ سے ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کس قبیلے کے سردار کی صاحبزادی تھیں؟ سوال ریپیٹ کروں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کس قبیلے کی سردار کی صاحبزادی تھیں؟ بنو قریش, بنو زہرا, بنو اسد یا بنو تمیم؟ جی آپشنز بتائیے. آپشن دوبارہ بتاؤں؟ خیر ہے, افطار ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. مزے لے رہا ہے روزہ تو نہیں محسوس ہو رہا مزے کچھ؟ لے رہا ہے. نہیں بس آپشن سمجھ نہیں آ رہے. اچھا ویسے آج کل روزے کے اعتبار سے ایک نیا فارمولا ہے, چلو آپ سب بھی ہیں, سب سن لیں کیونکہ افطار کے وقت ہوتا ہے اور افطار سے پہلے تھوڑی سی یہ کیفیت ہونے لگتی ہے. آج کل بڑا ایک فارمولا ہے جو میں نے اپنایا ہوا ہے کہ افطار کرنے کے تھوڑی دیر بعد ایکسٹرا اسپرائٹ لیمن منٹ ہے, اس کو آپ نوش فرمائیے. اس سے آپ ٹھنڈا ٹھار فیل کریں گے, ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا, تھوڑا مزہ آئے گا, اور جو ابھی کیفیت ہے نا وہ بیلنس ہو جائے گی. سو آپ کریں گے, آج ٹرائی کر کے دیکھیے گا, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, تو بنو قریش, بنو زہرا, بنو اسد یا بنو تمیم؟ بنو زہرا. اور ود دیٹ ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے, بزر راؤنڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اویس ربانی صاحب, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان
عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انیس دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام ہینڈس، اور ایک ایسی آرگنائزیشن جنہوں نے اس بار میں نے سنا ہے کہ فلڈ پروف گھر بھی بنائے ہیں، یعنی سیلاب آئے تو گھر متاثر نہیں ہوں گے، گھر نہیں گریں گے. کیا یہ سچ ہے انیس صاحب؟ جی بالکل سچ ہے. پاکستان میں سیلابوں کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے. 2010 اور 11 میں جب ہم نے یہ آفت دیکھی تو پھر ہم نے یہ بات کوشش کی کہ بھئی لوگوں کے گھر تباہ کیوں ہو جاتے ہیں، وہ کاز کیا ہیں، وہ مسائل کیا ہیں. اس پہ جب ہم نے کافی ریسرچ کی مختلف آرگنائزیشن میں بیٹھ کے، تو یہ کچھ ڈیزائن ہم نے ایسے بنائے اور کچھ مٹیریل کو کمپوزیشن اس طرح سے کی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اگر یہ مٹیریل استعمال کریں تو وہ بہتر ہوں گے. مثال کے طور پہ جو 2010 اور 11 کے بعد جو ہم نے گھر بنائے تھے وہ اس سیلاب میں بچے. اچھا، جی ان کی اب ہم خود بھی جب ہم نے جا کے اس کو ریویو کیا، چیک کیا، پتہ کن چلا ایریاز میں سے تھے ویسے؟ دادو کے ایریاز میں ہی ہیں اچھا، اور پورے سندھ میں پھیلے ہوئے، لیکن کچھ تصویریں ہمارے پاس دادو کی ہیں، کچھ چھٹا کی ہیں، اس طرح کی تصویریں موجود ہیں، تصاویر ہیں ہمارے پاس. جب ہم نے کہا کہ بچے کیسے، وہ ہم نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ کچھ پرنسپل تھے گھر بنانے کے. مثال کے طور پہ آپ زمین سے کوئی 2 سے 2.5 فٹ اونچا کر کے گھر بنائیں. گھر بناتے وقت جو مسالہ یا جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے اس میں آپ چونے کا آمیزش کریں، خاص ریشو کے ساتھ چونا، بھوسا، لوکل کی مٹی ہے وہ، اور پھر وہ جو لوکل میسنس بنا رہے ہیں ان کی تربیت کی جائے تاکہ وہ صحیح طرح سے مٹی اور گارے اور اینٹوں کا اگر بنا رہے ہیں پکا گھر تو صحیح ترتیب سے بنا سکیں. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو میسنز ہیں، جو گھر بنانے والے لوگ ہیں، وہ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں. اچھا ہم زمین کے ساتھ ہی گھر بنا لیتے ہیں تو جیسے پانی آتا ہے بارش کا. بالکل. اچھا ایک اور بھی بات تھی کہ جب ہم نے جگہ چھتیں ہماری سیدھی ہوا کرتی تھی، پانی بارش کے اوپر پڑا وہیں ٹھہر جاتا تھا. اچھا گھر مٹی کے بنتے ہیں عام طور پہ ہمارے وہاں، تو اس کی وجہ سے وہ پانی بیٹھ جاتا تھا. پھر ہم نے یہ کہا کہ نہیں، تھوڑا سا آپ اس طرح سلوپ رکھیں، اور سلوپ میں بھی جب دیوار ہے نیچے اس دیوار سے ہٹا کے تھوڑا سا باہر نکال کے رکھیں چھت کو، تاکہ جب بارش ہو تو وہ پانی دیواروں پہ نہ لگے. تو یہ ماڈل کافی سکسیزفل ہے. اور آج کل اگر ہم اس گھر کو بناتے ہیں، اس ایک روم کہتے ہیں، مثلا 1 روم کا، تو تقریباً 1,30,000 روپے کا اس میں خرچہ آتا ہے. اچھا ایک گھر کا، ایک کمرے کا. ایک کمرے کا. جی وہ مڈ کا بنتا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہوگا، لیکن وہ اس میں چونا بھی ہوگا، ہس بھی ہوگا، اور جو لوکل مٹی ہے وہ استعمال ہوگا. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آنے والے جو مسائل ہیں، آنے والے سیلاب یا آفات ہیں، اس میں وہ بچ سکتا ہے. صحیح. اور اسی پوائنٹ سے ہم یہ گزارش لوگوں سے کرنا چاہیں گے کہ جو اپنا حصہ ڈالنا چاہے ان گھروں کی تعمیر میں، تو آپ جانتے ہیں ہینڈس کیونکہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، اپنی سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں پارٹیسپینٹس کی سپورٹ میں. تو میں ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ اویس ربانی صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں بزر راؤنڈ میں اور کون جیتتا ہے. جی انہی ہاتھوں سے آپ نے بزر بجانا ہے اور انہی ہاتھوں سے آپ نے خیر کا کام کرنا ہے. ویسے پاکستان میں تو مشہور ہے، کہتے ہیں ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈالو، مگر خیر کے کام میں ہاتھ پیچھے نہیں رکھنا ہے آپ نے. سوالات کا سلسلہ ہے جی، آپ تینوں تیار ہیں، آپ نے بزر بجانا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جس کو بھی یہ آئیڈیا ہو جائے کہ سوال کیا ہے، آپ بزر بجا کے پہلے آ سکتے ہیں. البتہ میں آپشن روک دوں گا. پہلا سوال، تیار ہیں؟ 11ویں ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو اپنی آخری جنگ کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا؟ آپشن اے حضرت عبداللہ بن زید، آپشن بی اسامہ بن زید، آپشن سی حضرت ابوبکر صدیق، آپشن 4 حضرت زید بن حارث رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. کوئی بزر نہیں بجا؟ اوکے جی آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورہ میں ہے؟ آپشن 1. ہاں جی کس میں؟ سورہ آراف. سورہ آراف. بہت اچھے، بہت خوب امارہ، شاباش. پاکستان کے پہلے وزیر دفاع کا نام بتائیے. ہاں جی لیاقت علی خان. وزیر دفاع کا نام لیاقت علی خان. واہ خوبصورت، شاندار. اگر میرے ہاتھ میں دائیں یعنی میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس شخصیت نے یہ الفاظ کہے؟ ہاں جی ابو جہل. ہاں تم نے سنا نہیں غور سے، مجھے دکھ ہوا اس بات کا. یہ تعریف میں کہا گیا ہے کہ حضور آپ کی محبت میں، آپ کی تائید میں، یعنی حضور کہہ رہے ہیں چچا سے اپنے کہ اگر یہ مجھے ایک ہاتھ میں سورج بھی دے دیں، ایک ہاتھ میں چاند بھی دے دیں، تب بھی میں باز نہیں آؤں گا کار رسالت سے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب. ہاں چلو سوال ختم ہو گیا، ٹائم نکل گیا. حضرت ابو طالب، آپ پہ ہمارا سلام. یوم عرفہ ذی الحج کی کس تاریخ کو کہا جاتا ہے؟ جی کس نے بجایا؟ آپ نے بجایا. بتاؤ کس تاریخ کو کہا جاتا ہے؟ بجایا ہے تو بتاؤ نا. 8 ذی الحج. بہت اچھے، ایک بار پھر تم غلط جواب دینے میں کامیاب ہو گئے. صحیح جواب تھا 9 ذی الحج. ایک اور سوال، شیر شاہ سوری نے کس مغل بادشاہ کو شکست دی تھی؟ آپشن 1 اکبر، آپشن بی شاہ جہان، آپشن سی ہمایوں،
اور ہے ایک اور آپشن غیاث الدین بلبل. پتہ ہی نہیں ہے آج کچھ پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. آگے ویس ربانی سے سوال جواب کرنے کے لیے الف لام میم تک کہاں پہنچیں گے آپ؟ آگے آ جاؤ. مکہ کس تاریخ کو فتح ہوا تھا؟ ہاں بھائی سی والے. 20 رمضان. 20 رمضان 8 ہجری بالکل صحیح جواب. ایک اور سوال. مکہ مدینے کی کس سمت واقع ہے؟ آپشن اے مشرق، بی مغرب، سی شمال اور ڈی ہے جنوب. جاؤ. ارے ایسی بجا دو دل رکھنے کے لیے یار. نہیں اس میں بجایا. 10 نمبر چلے جائیں گے ان کے سوال دل ہاں رکھنے یہ میں. بات بھی ہے نا، دل رکھنے کے چکر میں ان کو فیس بڑی مہنگی دینی پڑے گی. سعودی عرب کی سرحدیں 7 ممالک سے ملی ہوئی ہیں. کتنے؟ 7. اس کی طویل ترین سرحد کس ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ آپشن 1 چین، بی پاکستان، سی ترکی اور 4 یمن. کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تم لوگوں کو بجانا ہی نہیں آتا ہے. آج میں بجاؤں گا تمہارے پاس آ کے. ایسے زور سے بجاتے ہیں اور صحیح جواب بتاتے ہیں یمن. اچھے کنٹیسٹنٹ. جی ہاں 1307 کلومیٹر طویل سرحد ہے، یعنی یہ علاقہ ہے سرحدی علاقہ. چلیں جی آج تو پھر فیصلہ ہو گیا ہے. آج کا جو ونر ہے اس کو بن احسان کی طرف سے اور چیز کی طرف سے پہلا انعام جائے گا. دوسرا جو رنر اپ ہے ان کو فری واچر جائے گا 10 انچ کا ریگولر پیزا ان کو ملے گا، یہ پیزا میکس کی طرف سے، اور یہ پاکستان کا نمبر 1 پیزا برانڈ ہے. ساتھ ساتھ شفق کے تحائف بھی جائیں گے. تو آج نمبر 1 کون ہے ہمارے پاس؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا باقی، نہ بندہ نواز. آپ تو آرام کریں، آپ پہلے رنر اپ والا پرائز لے لیں میرے ساتھ. شفق والا پرائز اور جی ایف ایس کا پرائز لے لیں. آ جائیں کیونکہ اب دونوں میں فیصلہ باقی ہے. یہ لیجئے، یہ لیجئے. اور ایک اور چیز، اسماعیل انڈسٹریز کی طرف سے بھی ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ لیجئے. اتنا سب کچھ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ ہار گئے. نہیں آپ جیتے ہیں، آپ سیکھے ہیں نا. یا تو آپ جیتے ہیں یا سیکھتے ہیں. چلیں جی آپ نے جلدی سے جس کو آنسر آتا ہے وہ بزر بجا کے فوراً سے فیصلہ کر دے گا. ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے. قائد اعظم کی یوم وفات کس؟ ہمارا 11 ستمبر. بالکل صحیح جواب. لہذا فیصلہ ہو گیا. ہمارا آج کی رنر اپ ہے، آپ کے لیے بھی تحفہ نہیں. ہمارا آج فرسٹ کی پوزیشن ہولڈر ہے. آئیے آپ آئیے. جی ایف ایس کا تحفہ لیجئے، شفق کا تحفہ لیجئے مجھ سے، اور خوش رہیے. اور ساتھ میں آپ کو اگر کہتے ہیں تو میں اسماعیل انڈسٹریز کا تحفہ بھی دے دیتا ہوں. یہ لیجئے، بہت مبارک ہو آپ کو. ویل ڈن. اور ہمارا یہاں تشریف لائیے. آپ کے لیے بن احسان کا تحفہ ہے. شفق کا بھی تحفہ ہونا چاہیے تھا آپ کے لیے. چیز کا تحفہ ہے. شفق کا یہ کہنا ہے کہ آغاز نئی صبح کی. یہ چیز کا تحفہ آپ کے لیے بن احسان کا، اور جی ایف ایس کے تحفے بھی میں آپ کو دے دوں گا. لیکن شاباش، بہت اچھے. ویل ڈن. نصرت کیسا لگا آپ کو مقابلہ؟ جی بہت اچھا لگا، لیکن یہ ہے کہ آج شاید محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی تیاری اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہوا کرتی ہے. اور جاتے جاتے کیونکہ ہمارا سیشن آگے کلوز ہو جائے گا، مجھے کچھ بتایا نہیں جا رہا اور آپ لوگوں کی کوئی آواز مجھے آ نہیں رہی. سو کوئی ایسا فیوچر پلان جو آپ شیئر کرنا چاہیں ود ریگارڈ ٹو جی ہینڈس؟ بالکل. ہم نے اس سارے آفات زدہ علاقوں میں 135 ولیجز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جنہیں ہم ماڈل ولیج بنانے جا رہے ہیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک ولیج جو ہے تقریباً 4 کروڑ روپے سے 5 کروڑ روپے کا بنے گا، جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، واٹر سپلائی کی سہولتیں موجود ہوں گی، اسکول ہوں گے بچوں کے لیے، اور انٹرپرائز ہم وہاں شروع کریں گے بچوں کے ساتھ. اگر اس میں کوئی ہیلپ کرنا چاہے ہمارے ساتھ جو لوگ کریں تو وہ ہماری ویب سائٹ کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اس میں آگے چلیں گے. اور اگر اتنی بڑی استطاعت نہیں ہے کسی کے پاس اور وہ ایک ہی کمرے کا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 1,20,000 سے 30,000 کے درمیان ایک روم جو ہے وہ بنتا ہے. کسی گاؤں میں بنانا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرنا چاہے کسی خاص مقصد کے لیے جس میں ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، خاص کر روزگار کے حوالے سے، تو ہم حاضر ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. ہم اس پورے پروسیس میں اگر دیکھیں تو ہم نے کوئی تقریباً 7.25 ملین لوگ بینیفیشری اپروچ کیا ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کیونکہ یہ تباہی اور یہ جو کام ہے بہت بڑا ہے، اس میں ہم سب کو مل کے ہاتھ بٹانا ہوگا، تب ہم جا کے اس قابل ہوں گے. ایک اہم بات، اب ہم اس بات کے لیے ضرور تیار ہو جائیں کہ اب ہم جو بھی کام کریں وہ ریزیلینس بیسڈ ہو. یعنی ہم اب آنے والی آفات سے نمٹنے کا طریقہ کار کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کریں اور اس کی تیاری کریں. بغیر تیاری کے پھر ہم خدا نخواستہ اس طرح کے سہانت دوبارہ نہ دیں. بہت خوب جی، اچھا فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا. اور آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ آج کی جو ہماری ونر ہے امارا، ان کو پیزا میکس کی طرف سے 10 انچ کا ملا ہے پیزا، اور یہ واؤچر ان کو ملا ہے، یہ جا کے دکھائیں گی اور یہ جا کے لے لیں گے. بہت شکریہ انیس دانش صاحب آپ کا، بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. آج خیر کا پروگرام نہ شروع ہوا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مگر جب کوئی ہمارے ساتھ ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے،
ہمیں قوت ملتی ہے. نصرت بھی بہت خوش ہوتی ہیں, خوشی میں یہی الوداع کہتی ہیں سب کو. تو نصرت کیا کہیں گے؟ بالکل, ایک ہماری بات دعائیں میں اور اگر نیک اجازت دیں تمنائیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جی آخری بات جلدی سے کہہ دیجیے بس کیونکہ سیشن کلوز ہو رہا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا, یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھیں اور اگر آپ میں کچھ ان کو صحیح کرنے کی صلاحیت ہے اور آپ نہ کریں تو آپ نیک نہیں ہو سکتے. جی ایسے اب یہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کو دکھ میں دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے جو ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کریں تاکہ وہ پھر مسکرائیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا آؤ پھر سے مسکرائیں. واہ آؤ پھر سے مسکرائیں, چلیں جی اور چلیں مسکرائیں, آ جائیں. ہم سب مل کے مسکرا سکتے ہیں اور یہ مسکراہٹیں بانٹی جا سکتی ہیں. ایسی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور آپ سب کو ہماری سپورٹ, ہمارا فورم اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر آپ سے اس سیشن کے کلوز ہونے پر میں خدا حافظ کہوں گی. کل آپ سے میری ملاقات ہوگی. عرفان رمضان میں باقی سیگمنٹ سے آپ بخوبی واقف ہیں, وہ ملاحظہ فرمائیے گا آفٹر دا بریک. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, 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 عرفان